السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ محترم ناظرین، گزشتہ 4 درسوں میں دعا کی اہمیت، دعا کے آداب، کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، دعاؤں کی گھڑیاں قبول ہونے والی، یہ تمام باتیں گزشتہ درسوں کے اندر گزر چکی ہیں۔ آج کے درس اور یہ 5ویں قسط ہے جس کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا تکبیر تحریمہ کے بعد کون سی دعائیں پڑھنا مسنون ہے اور سب سے بہتر اور سب سے افضل کون سی دعا ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کو پیش کیا جائے گا اور اس دعا کے معنی اور مفہوم آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی حدیث اور سب سے افضل جو تمام محدثین کے نزدیک اور تقریباً کتب 6 کے، یعنی جتنے سنن ہیں، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، بخاری، مسلم، تمام کتب کے اندر یہ دعا جو سب سے معتبر مانی جاتی ہے، جس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور تقریباً 6 کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور نوٹ کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے دعائے استفتاح یعنی دعائے ثنا کے تعلق سے ایک بات بتائی ہے۔ 3 دعاؤں کو درجے کے اعتبار سے سب سے اول جو درجہ حاصل ہے تمام دعاؤں میں، وہ اللہم باعد بینی، جو آپ کے سامنے ابھی بیان کیا جائے گا انشاءاللہ، اس دعا کو سب سے اول درجہ ملا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے، وہ طویل دعا ہے جس کو ابھی بیان نہیں کیا جائے گا، ریفرنس آپ کو دے دیا جائے گا۔ اور ایک تیسری دعا جو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 70% مسلمان اسی دعا پر اکتفا کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اس دعا کو تیسرے نمبر کا درجہ حاصل ہے۔ یہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے دیکھنے کے بعد ان دعاؤں کا درجہ بندی کیا ہے۔ ان میں اول درجہ جو سب سے پہلے ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، پہلی جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ سکت ہنیۃ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے، سکت ہنیۃ، تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ قبل ان یقرأ، کب خاموش ہوتے تھے؟ اس سے پہلے کہ آپ سورہ فاتحہ یا کوئی سورہ پڑھیں، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہا کرتے تھے۔ فقلت، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا، یا رسول اللہ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کرتے ہیں جب آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموش ہوتے ہیں، اس میں آپ کیا کرتے ہیں یا آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ما تقول، آپ کیا کہتے ہیں اس وقت؟ قال، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اقول، میں کہتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ یہ حدیث کے الفاظ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ جب میں خاموش ہوتا ہوں تو اس وقت یہ دعا پڑھتا ہوں، یہ کلمات کہتا ہوں، اس خاموشی کے بیچ میں
یعنی قرات اور تکبیر تحریمہ کے بیچ میں جو میں خاموش رہتا ہوں اس وقت میں ان کلمات کو پڑھتا ہوں، ان کلمات کو کہتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنے کتاب کے اندر نقل کیا ہے، کتاب الصلاۃ، باب ما یقال بین تکبیرۃ الاحرام والقراءۃ کے اندر، حدیث نمبر ہے 1353 نمبر کی۔ معنی کیا ہے اس دعا کا؟ بڑی جامع معنی ہے۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، قریب لگا لیجئے کہ 80% لوگ ایسے ہیں جو دعا نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے اندر ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم کیا پیش کر رہے ہیں، اس چیز سے بے خبر ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا التجا کر رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اسی لیے درکار اور درپیش یہ آیا کہ ان دعاؤں کو پیش کیا جائے اور ان دعاؤں کے معنی اور مفہوم کو ناظرین کے سامنے رکھا جائے۔ یہ کتنی جامع دعا ہے، دیکھیے اللہ کے نبی کہتے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایای، کہ اے اللہ تو مجھے اور میری گناہوں کے درمیان دوری عطا فرما، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کی دوری بنائی ہے، یعنی پشچم سے لے کر کے پورب تک کی جتنی دوری ہے اتنی دوری مجھے اور میرے گناہوں کے درمیان کر دے۔ اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ تو مجھے پاک کر دے میری گناہوں سے، کما ینقی الثوب الابیض، جس طریقے سے سفید کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے، جس طریقے سے سفید کپڑے کو دھویا جاتا ہے، من الدنس، گندگیوں سے۔ اللہم اغسلنی من خطایای، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے دھو دے، بالثلج، برف کے ذریعے سے، والماء، پانی کے ذریعے سے، والبرد، اور اولے کے ذریعے سے۔ کتنی جامع دعا ہے۔ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو دعائے ثنا کے طور پر، اللہ کی حمد کے طور پہ، اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ان چیزوں کی معافی اور ان گناہوں کو دھونے کی التجا اللہ کے سامنے کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم دعا ہے، اور جیسا کہ ابھی میں نے درس شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ اسی دعا کو تمام محدثین نے صحتاً، معناً، سنداً، ہر اعتبار سے اولیت کا درجہ دیا ہے، کیونکہ یہ کتب ستہ کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 744 کے اندر موجود ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 781 کے اندر موجود ہے، سنن نسائی حدیث نمبر 70 کے اندر بھی ہے اور 894 کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر 805 نمبر کی حدیث کے اندر موجود ہے یہ دعا۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ان کتابوں کا رجوع کریں، دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری دعا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث جلد نمبر 1 حدیث نمبر 776 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استفتح الصلاة قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے، نماز کا ابتدا کرتے تھے تو کہتے تھے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، تیرے حمد کے ساتھ تیری ذات پاک ہے، وتبارک اسمک، اور تیرے نام بھی بڑے بابرکت ہیں، وتعالی جدک، اور تیری شان بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ شان ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی حمد ہے اس دعا کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ بعض مفسرین نے شواہد کے طور پر، یعنی دوسرے سندوں کے ذریعے سے اس دعا کو صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اس لیے بہت سارے علماء نے اس کو قابل عمل بنایا ہے اور کہا ہے کہ یہ دعا بھی نماز کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، اور اس دعا کو تیسرے درجے کا رتبہ ملا ہے۔ نمبر 3،
جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث اور یہ دعا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں 3 نمبر کی، شاید کم ہی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ بھی نماز شروع کرنے کی دعا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دعا کیا ہے۔ قال بینما نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اذ قال رجل من القوم، بستی والوں میں سے یا گاؤں والوں میں سے، ان لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا، کیا کہا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القائل کلمۃ کذا وکذا، نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلیوں کے طرف اپنا رخ پھیرا تو لوگوں سے کہا من القائل کلمۃ کذا وکذا، اس طرح کا کلمہ کہنے والا کون ہے وہ شخص؟ قال رجل من القوم، ایک آدمی نے کہا انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے کہا یہ کلمہ۔ قال عجبت لها، تعجب ہے اس کے لیے، فتحت لها ابواب السماء، اس کلمہ کے کہنے والے شخص کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ قال ابن عمر، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فما ترکتہن منذ، پس میں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، فما ترکتہن، تو میں نے اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑا، یعنی تسلسل کے ساتھ میں اس کو پڑھتے رہا۔ پتہ چلا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کی ابتدا کر رہے ہیں تو شروعات میں یہ دعا بھی پڑھ کر کے آپ نماز کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ دعا پڑھ کر کے بھی آپ نماز کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب باب ما یقال بین تکبیرۃ الاحرام والقراءۃ کے اندر نقل کیا ہے، حدیث نمبر ہے 1357، یہ حدیث اس میں نقل کیا گیا ہے۔ ایک چوتھی دعا جس کو بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں سألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَفْتَتِحُ صَلَاتُهُ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، کیا پوچھتے ہیں کہ اے ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کس چیز کے ذریعے سے اپنی نماز کی افتتاح کرتے تھے، اپنی نماز کی ابتدا کرتے تھے؟ اذا قام من اللیل، جب رات میں آپ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کانا اذا قام من اللیل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے تھے، افتتح صلاتہ، تو اپنی نماز کو ان کلمات کے ذریعے سے شروعات کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر کتاب الصلاۃ میں باب الدعاء فی صلاۃ اللیل وقیامہ کے اندر حدیث نمبر 1808 کے اندر نقل کیا ہے۔ تو چوتھی دعا تو یہ بھی ہو سکتی ہے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل الی آخر دعا، اس کو بھی ہم پڑھ کر کے نماز کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ اس دعا کے معنی کیا ہے کہ اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کی چیزوں کو جاننے والا، انت تحکم بین عبادک، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، فیما کانوا فیہ یختلفون،
جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، اختلاف میں پڑ جاتے ہیں۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک، تو مجھے ہدایت دے، تو مجھے سیدھے راہ پر چلا جس میں وہ لوگ حق کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، بإذنک، اپنی اجازت سے، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اے اللہ تو جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کر دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے۔ 4 دعائیں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، ان چاروں میں سب سے افضل اول درجہ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق الی آخری دعا تک جو یہ دعا ہے، اس دعا کو پڑھیں۔ نہ یاد ہونے کی صورت میں سبحانک اللہم و بحمدک یہ دعا پڑھیں، لیکن ایک بات نوٹ کے طور پہ یہاں یاد رکھا جائے، لوگ یہ دعائیں ثنا، یہ تمام دعائیں کیا ہے؟ دعائیں ثنا ہے۔ جب لوگوں کو دیکھا جاتا ہے یا ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو تو سنا، بہت سارے بزرگ لوگ ایسے ہیں جو دعا کو اس طرح یاد کیے ہیں، ثنا سبحانک، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ ثنا کیا ہے؟ لفظ ثنا کی اضافہ ہے، تو دعائے ثنا ہے، وہ ثنا نام ہے، آپ نام کو دعا کے ساتھ ذکر کر کے پھر دعا کو آپ پڑھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سکھائی ہوئی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، یہاں سے اسٹارٹ ہے، نہ کہ ثنا سبحانک۔ ثنا بولنا یہ غلط ہے، دعا کا حصہ وہ نہیں ہوتا ہے، دعا کا حصہ وہ نہیں ہے۔ اور بھی دعائیں بہت ہے جو کافی لمبی لمبی دعائیں ہیں دعائے ثنا کے لیے۔ بعض علماء نے ان دعاؤں کو قیام اللیل کے لیے خاص بتایا ہے کہ یہ نفل نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس وقت لمبی لمبی دعائیں آپ کیا کرتے تھے، اور اپنی نماز کی افتتاح بھی ان لمبی دعاؤں کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔ لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ فرض نمازوں کے اندر بھی ان دعاؤں کو کر سکتے ہیں جو صحیح سند کے ساتھ، اور بھی دعائیں وارد ہیں حدیث کے اندر، ویڈیو بہت سارے لمبے ہو جانے کے ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ 4 دعائیں جو سب سے اصح ہیں، سب سے صحیح ہیں اور لوگوں کی زبان پر ہلکے ہیں، جو یاد کر سکتے ہیں اور آپ کو یاد ہو سکتا ہے اور آپ نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں، اس لیے ان جامع دعاؤں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سنی ہوئی تمام احادیث پر سن کر، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔